بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دو باتیں۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہے؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہے اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمع سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ مشرکین کے موقف کی تحقیق۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا، قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لیے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلوں میں رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں
اور مکے کا رخ ہے۔ شہیدوں اور زخمیوں کی خبرگیری۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کوچ خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہوں کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اس سیریم کو بھی پایا جن کا نام ابن بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیریم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریکی جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب دادی شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحقیق کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشنگوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنے قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے
وہ اس میں جو چاہے گی کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بڑھتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیریق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنی شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نئے شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائے، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کفڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ ابن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہی سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائے، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائے اور اپنے بھائی کا حال نہ دیکھ لیں، مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئی، انہوں نے دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ ابن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلزور اور ذہن گداز، چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سیاہ داریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے
کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور فاؤ پر اس خیر ڈال دو۔